بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پہلے جب ہم زمین میں جو ہے نا وہ بور کرتے تھے ہینڈ پمپ لگانے کے لیے تو 30 40 50 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا اور بہت زیادہ پانی آتا تھا۔ آج کل یہ صورتحال ہے کہ 250 300 350 اور 400 فٹ تک بور کریں تو پھر پانی آتا ہے۔ زمین کا جو پانی ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے یہ گاؤں ہمارا، اس کی مثال آپ لے لیں کہ اس کے اندر ایک چشمہ ہوتا تھا اور باولی ہوتی تھی، پورا گاؤں وہاں سے پانی بڑھتا تھا، جانوروں کو وہاں سے پانی پلاتا تھا، وہاں سے جو ہے نا وہ لا کے فصلوں میں ڈالا جاتا تھا اور وہ پانی قدرتی طریقے سے آتا تھا، کوئی کھینچا نہیں جاتا تھا، لیچنگ نہیں کی جاتی تھی۔ آج کل یہ صورتحال ہے کہ اسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں 150 سے لے کر 200 تک جو ہے نا وہ بور ہوئے ہیں، واٹر پمپ لگے ہوئے ہیں اور میزائل موٹریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بعض جگہ پہ تو 2 2 3 3 گھنٹے موٹریں چلتی رہتی ہیں۔ یعنی نہ صرف ہم اپنے استعمال والا پانی یوز کرتے ہیں بلکہ واش رومز میں بھی ٹوٹیاں کھلی رہتی ہیں، اور جو ہے نا وہ فرش جو ہے نا وہ دھونے کے لیے اور ویسے جو زمین کو تر کرنے کے لیے، گاڑیاں دھونے کے لیے وافر مقدار میں پانی جو ہے نا وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو زمین کا جو واٹر ٹیبل ہے، زمین کے اندر جو پانی ہے، یہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ اب بارش تو اسی مقدار کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن پانی کا استعمال بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ سینکڑوں گنا جو پانی ہے اس کا استعمال آج سے 30 40 سال پہلے کی نسبت جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ موٹریں آنے کی نسبت، سہولیں آنے کی وجہ سے نا جو یہ استعمال بڑھ گیا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو دیکھیں نا، درخت جو ہے نا وہ کٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ یعنی درخت سوکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیڑیں اور بڑے بڑے درخت جو ہے نا وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نئے درخت جو ہے نا وہ بہت کم ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کرنے کا یہ کام ہے، ایک تو درخت بہت زیادہ لگائے جائیں تاکہ بارشیں زیادہ ہوں، اور دوسرا کام واٹر ٹیبل کو بڑھانے کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ جہاں بھی تھوڑی سی ڈھلوان آتی ہے، یعنی جہاں سے بھی پانی بہتا ہے وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے بند باندھ لیں زمین کے اندر، اور پانی کو روکنے کا بندوبست کیا جائے، بارش کے پانی کو روکنے کا بندوبست کیا جائے۔ جہاں سے نالے گزرتے جاتے ہیں وہاں پہ منی ڈیمز بنائے جائیں۔ تو اس طرح بڑی بڑی مقدار میں، یعنی بڑے بڑے تالاب بنا کے جب پانی کو روکا جائے گا تو روکنے کی صورت میں وہ پانی زمین میں جذب ہوگا اور واٹر ٹیبل جو ہوگا وہ برابر ہوگا۔ دوسرے، ایسے درخت لگائے جائیں جو ماحول دوست ہوں۔ یہاں پر بڑی مقدار میں سفیدہ کاشت کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کی لکڑی کو بیچا جائے، لیکن یہ سفیدہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ پانی کھینچتا ہے، اور بہت زیادہ پانی کھینچنے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے نا وہ اس علاقے سے واٹر ٹیبل کو جو ہے نا وہ کم کر رہا ہے۔ کسی علاقے کے اندر وہی درخت جو ہے نا وہ لگانا چاہیے جو اس کے واٹر ٹیبل کو، اس کے جو قدرتی انوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی نیٹو پودا، جو مقامی پودا ہوتا ہے، وہی زیادہ لگانا چاہیے۔ جس طرح ہمارے علاقے کے جو مقامی پودے ہیں جو کسی وقت میں ہوتے تھے، توت ہے، پھکواڑ ہے، تو اس سے ملتے جلتے پودے جو ہے نا وہ اب لگائے، شہتوت لگایا جائے، پھکواڑ کی جگہ پر انجیر لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خوبانی چر ہوتی تھی پہلے، تو خوبانی لگائی جا سکتی ہے، آڑو لگایا جاتا ہے، امرود لگایا جاتا ہے۔ یعنی وہ پودے جو پہلے سے اس ماحول کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی اس کو خراب نہیں کرتے، ایڈجسٹ ہیں اس کے ساتھ، تو انہی کو جو ہے نا وہ یہاں پہ کاشت کرنا چاہیے۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو بڑا سیریس سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ آئندہ، یعنی یہ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ 30 سال پہلے یہ صورتحال ہوتی تھی، آج انتہائی خطرناک صورتحال ہے، تو آئندہ اگلے آنے والے 10 سال میں، 20 سال میں یہ صورتحال اتنی خراب نہ ہو جائے کہ ہمیں پانی کے لیے بھی جو ہے وہ ترسنا پڑے۔ تو ہمیں اسلام بھی یہ تعلیمات دیتا ہے کہ پانی کا استعمال کم سے کم کیا جائے، حتیٰ کہ وضو اور غسل کے درمیان بھی جو ہے نا وہ کم پانی استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور وضو کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کم پانی استعمال کرو، خواہ جو ہے نا وہ، یہ حدیث کا مفہوم ہے، خواہ آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہوں تب بھی آپ تھوڑا پانی استعمال کریں۔ تو ہمیں اپنے ریسورسز کو سیو کرنا ہوگا، بچانا ہوگا، تاکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بچ سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔